میں حضرت والا سے مطلب گزارش کروں گا کہ ان کے ملفوظات سے حاضرین کو محسوس کر پائیں. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا محمد منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، باعزت و با احترام حضرات علماء کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے دو بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، تو قرآن ہی کی نسبت سے مجھے آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے. اللہ تعالی شانو ہمیں قرآن کے الفاظ اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے
پورا مجمع زور سے بولو بے شک کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی کسی انسانی کلام کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں۔ بعض انسانوں کے، بادشاہوں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کا کلام ہے اندر، مگر اللہ نے اس کو بھی زور سے بولو بے شک اپنی خدائی زبان میں بیان کیا، لہذا ان کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ بھی اللہ کے، جیسے فرعون کا کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کو بھی اللہ نے اپنی خدائی جامہ پہنا کر اللہ نے اس کو خدائی زبان میں بیان فرمایا۔ ایک رتی برابر بھی کسی مخلوقات کا کلام قرآن پاک میں نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج کا کوئی غیر مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے نبی آخر الزماں بننے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام کو چھوڑ کر، فرمایا جب تک وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا اور جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانے گا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ہے، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک ان کے نبیوں کی تعلیمات پر رہے تو وہ جنت میں جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے آخری نبی بن جانے کے بعد جب تک کوئی قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانے گا، وہ جنت میں داخلہ نہیں کرے۔ اور دوسری حدیث میں ایک ارشاد فرمائی، یہ حدیثیں یاد رکھنا، اگر کوئی میرے نبی بننے کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ اجران، اس کو ہر نیکی میں، زور سے بولو کتنا ثواب ملے گا؟ ہر نیکی میں 2 ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایک غلط مذہب چھوڑنے کی بنیاد پر۔ ہر آدمی کو غلط مذہب چھوڑنا اور اپنا آبائی مذہب چھوڑنا آسان کام نہیں، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک غلط مذہب چھوڑنے کا ثواب اور زور سے بولو ایک سچا مذہب اپنانے کا ثواب، تو ہم لوگوں سے بھی زیادہ ان کو ڈبل ملتا ہے۔ اور وہ وہی بات، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن خالص اللہ کی کتاب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، میدان حشر کا مالک ہے، کل جہانوں کا مالک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے بارے میں، دیکھو یہ بچے حافظ ہوئے ہیں قرآن کی، اسی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں چیلنج پھینکا ہے۔ چیلنج کیا پھینکا ہے؟ کہ قیامت بھی آ جائے تو بھی سارے انسان مل کر اور سارے جنات مل کر، مخلوقات میں سب سے طاقتور اور سب سے عقل مند انسان اور جنات، اسی لیے ان کی مثال دی، یہ سب بھی مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب مل کر تیار کرنا چاہے، اللہ نے فرمایا قیامت بھی آ جائے تو قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں تیار نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے۔ اللہ فرما رہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، یہ دونوں مخلوقات مل کر قرآن کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتے، اور آج تک کوئی نہیں کر سکا، آج تک۔ اب علماء نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، پورا مجمع پہلے انشاءاللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیسا دماغ دیا، اس سے اندازہ لگاؤ۔
انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہے. آمین کہو زور سے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھرے. علماء نے لکھا ہے انسان اور جنات اللہ کے کتاب کی مثال اس لیے پیش نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کا حال ایسا ہے کہ ایک زمانے میں وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا, اس کا نام و نشان نہیں تھا. جب یہ نہیں تھا, زور سے بولو بے شک, تب بھی اللہ تھا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے. ایک بات, پھر وہ ماں کے پیٹ میں آیا, 4 مہینے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اس کا بدن تیار ہو رہا تھا. 5ویں مہینے میں فرشتے کے ذریعے روح ڈالی گئی تو اس میں جان آئی اور بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگا. اب یہ اور 4 ماہ کی راہ نکال کر 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے. پہلے وہ بچپنے میں ہوتا ہے, اس کو خود یہ خبر نہیں کہ میں پیشاب استنجا کر رہا ہوں, کہاں کر رہا ہوں, کہاں کر رہا ہوں. اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ میں کیا خوراک لے رہا ہوں. بچپنا ہے. یہاں تک کہ وہ گھٹنے کے بل چلنے لگتا ہے, ابھی بھی بچپنا. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے, گرتا ہے, پڑتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, ابھی بھی بچپنا. دھیمے 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 وہ مراہق بنتا ہے, پھر جوانی میں قدم رکھتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اس کو بڑھاپا آتا ہے, اور بولو زور سے بے شک پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ کے لیے بچپنا بھی نہیں, بڑھاپا بھی نہیں, موت بھی نہیں. یہ ساری پریشانیوں سے اور کمزوریوں سے بولو بے شک پاک ہے اللہ کی ذات. پھر انسان اگر عقل مند بھی ہے, ہوشیار بھی ہے اور جوانی میں بھی ہے, تب بھی انسان کا حال یہ ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوتا ہے. مگر ذرا زور سے بے شک بولتے جاؤ, اللہ کبھی بیمار نہیں. انسان تندرستی کے زمانے میں جو لکھ اور بول سکتا ہے, ذرا بولو زور سے بے شک وہ بیماری کے زمانے میں لکھ بول نہیں سکتا ہے. انسان پر ایک حالات ایسے آتے ہیں کہ اس کا دماغ تک معاف ہو جاتا ہے جب بدن کے سارے پارٹس بیکار ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے, رگیں پتھرا جاتی ہے. انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے, جب مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت جو اچھا لکھ بول سکتا ہے وہ غصے کی حالت میں وہ بات نہیں لکھ سکتا. یہ چند مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. انسان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لاحق ہے, اور دوبارہ زور سے بولو بے شک اللہ ان ساری کمزوریوں سے اور بیماریوں سے پاک ہے. اس لیے وہی ایسا کلام تیار کر سکتا ہے جو پوری کائنات کی مخلوقات کے لیے, انسان و جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کلام میں آج تک کوئی انگلی رکھ کر اس کی کمزوری نہیں بتلا سکا ہے, آج تک کوئی نہیں بتلا سکا اس میں یہ خرابی. میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے انگریزی اخباروں میں دیکھا تھا, میں اکثر بیانوں میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں ایوری اسکورس آف دی قرآن, قرآن کا ہر بیان اوور ماڈرن سائنس, اسکورس اوور ماڈرن سائنس. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ہر بیان, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کہ قرآن کا ہر بیان آج کی ماڈرن سائنس سے آگے چل رہا ہے. بولو نے بھائی بے شک. کیوں؟ زور سے بولو, کس کا کلام ہے وہ پہلے سے جانتا ہے, اور وہی چیزیں اس نے قرآن میں لکھ دی ہے جو آنے والے زمانے میں کیا کیا ہوگا وہ سب چیزیں بیان ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ہی ایسی کتاب تیار کر سکتے ہیں کہ جو ساری کمزوریوں سے پاک. انسان کے ایک حال وہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے, پھر صدیاں گزر جاتی ہے, وہ زبانیں بدل جاتی ہے. انسان مر جاتا ہے تو اس کی زبانیں بھی مر جاتی ہیں. بہت زمانے پہلے انڈیا گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا, یہ نصیحت ہے کام کی, دھیان سے سنیں. انڈیا گورنمنٹ کی لائبریری میں نئی دلی میں اعلان آیا تھا بہت سالوں پہلے کہ 2 کتابیں ہیں, وہ ہمارے پاس پورے انڈیا سے لوگ آئے اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے وہ بھی پتہ نہیں, کس زبان میں ہے یہ بھی پتہ نہیں, اس میں مضمون کیا ہے, لکھا ہوا کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں. اگر کوئی بتا دے, جب اندرا گاندھی یا حکومت کر رہی تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں,
اگر کوئی بتا دے تو اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کا انعام. 1 سال کی مہلت دے دی گئی تھی، 1 سال کی. 1 سال کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ بے شمار لوگ آئے، مگر یہ تینوں سوال و جواب میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. کوئی نے نہیں بتایا لکھنے والا کون ہے، اس میں مضمون کیا لکھا ہے اور کون سی زبان میں لکھی گئی وہ بھی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا. انسان مر جاتا ہے، ذرا زور سے بولو، بے شک میں آپ کا عقیدہ اور ایمان مضبوط کر رہا ہوں، تو اس کی زبان بھی مر جاتی ہے. بولو نے مرے گی نہیں مرے گی، وہی چلا جاتا ہے. اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. بولو زور سے، بے شک تو اس کی زبان اور کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گی. اور میں آپ کو کیا بتلا رہا ہوں مسلمانوں، ہمیشہ باقی رہے گی، صرف دنیا تک نہیں. عربی زبان قبر میں بھی آئے گی آپ کے ساتھ. حدیث صحیح میں ہر مومن سے قبر میں سوال ہوگا، عربی میں ہوگا. غیر مسلم کو ہوگا عالم برزخ میں، اس کو بھی ہوگا، وہ کہے گا لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا. حدیث میں آتا وہ بھی عربی میں بولے. ہر مومن سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بولو زور سے اللہ. ما دینک، تیرا دین کون ہے؟ ذرا زور سے بولو کیا ہے؟ اسلام. من نبیک، یہ سوال ہوگا قبر میں، زور سے بولو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان حشر میں ہر انسان کی زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان بھی عربی. لہذا ابد الآباد رہے گی یہ زبان، کیونکہ اللہ کی ذات بھی ابد الآباد. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ انسان کی حالت ہے. لہذا انسان کو ایسی کتاب تیار کر ہی نہیں سکتا ہے جس میں کوئی عیب اور کمزوری نہ ہو. انسان کے ہر کلام میں عیب اور کمزوری پائی جاتی. تو یہ انسانوں کی کتاب کا حال ہے. لکھنے والا کون؟ کچھ صدی کے بعد یہ بھی پتہ نہیں. زبان کون سی ہے وہ بھی پتہ نہیں. مضمون کیا لکھا ہے وہ بھی پتہ نہیں. اور ہمارے مکتب کے کسی بھی بچے کو اٹھا کر آپ قرآن کے بارے میں پوچھ لو، یہ انسانی کلام کا حال ہے. مگر خدائی کلام کے بارے میں تعلیم الاسلام پڑھنے والے بچے کو پوچھ لو کہ قرآن کس کی کتاب ہے، زور سے جواب دو بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ اللہ. پوچھا جائے، اگر آپ کو بچے کو بھی پوچھا جائے کون سے نبی پر اتاری گئی، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کی زبان کون سی، بولو عربی زبان. کون فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کتنے سال میں نازل ہوئی؟ بچے کہیں گے 23 سال میں، رفتہ رفتہ جیسی جیسی ضرورت. ایسے 25 سوالات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں. میں نے آپ کو چند مثالیں دے کر بتلایا کہ بچہ بتلا دے گا. قرآن کا ہر بیان صاف ستھرا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، دوبارہ سہبارہ زور سے بولو کہ دلیل اس بات کی کہ قرآن کس کی کتاب ہے. یہ کتاب مبین، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. بخاری شریف کتاب الجہاد میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری 7 برس کی عمر تھی، صرف 7 برس کی. وہ فرما رہے میرے ماں باپ بھی غیر مسلم تھے، میرا معاشرہ غیر مسلم تھا، مگر میں مدینے میں مسلم جو نئے نئے مسلم ہوئے تھے ان بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا. اور میرے مکان کے قریب ایک پہاڑ تھا، وہاں سے قدرتی چشمہ نکلتا تھا پانی کا. لوگ اس کو بھرنے کے لیے جاتے تھے کیونکہ پانی کی بہت تنگی تھی شروع میں، تو قدرتی جس کو پانی مل جائے لوگ اس کو پینے کے لیے بھرتے تھے. کہا مردوں کا ٹائم الگ ہوتا تھا، عورتوں کا ٹائم الگ ہوتا تھا. اگر ہم لوگ مکانوں کے سامنے کھیلتے رہتے تھے. وہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نام ہے، عمر فرماتے ہیں میں غیر مسلم تھا اس لیے کہ میرے ماں باپ اس وقت غیر مسلم تھے، مگر میں مسلم بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جاذبیت، کشش، اٹریکشن پاور، اس کا قدرتی کھینچاؤ، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے عربی بولتے تھے، ہم عربی النسل تھے. فرمایا یہ مدینے کے مسلمان آتے اور جاتے تو ان کا ایک ہی کام تھا، قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا اور کچھ پارے باقی تھے اترنے کو. کہا ان مسلمانوں سے روزانہ سنتے سنتے میں قرآن کے 20 پاروں کا مکمل حافظ ہو گیا، صرف سنتے سنتے. یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے مسلمان.
یہ بچے تو 13-14 سال کے لگ رہے ہیں. کتنی عمر ہے بھائی؟ بولو بولو. 17. آپ کی 18. مجھے نہیں نکلے، ایسا لگ رہا ہے بہت چھوٹے. میں بعض جگہوں پر جاتا ہوں 7-7 8-8 برس کے بچے. ابھی کینیڈا میں ہماری فیملی کی خالہ پھوپھی ذات بہن ہے، ان کے یہاں تقریباً 9واں سال لگا اس بچے کا. کل ہی انہوں نے پینڈے تقسیم کیے. میں نے پوچھا کہ کس چیز کے ہیں، تو کہا 9 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا کینیڈا میں. 7-7 برس کے بچے اگر بازار سے گزرتے ہوں یا اسکول سے آتے ہوں یا مدر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ. کیسے؟ اللہ فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے. دھیان سے سنو، انسان کا کوئی کمال نہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے، انسانوں کی طرف نہیں، کسی حافظ قرآن اور قاری اور عالم کی طرف نہیں. اللہ فرما رہے اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے. یہ حفاظت کر رہے. دیکھ لو اسباب دیکھ رہے آپ. مالیگاؤں میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مالیگاؤں ہی کے رہنے والے. زندگی میں پہلی بار 4 مہینہ جماعت میں نکلے تھے. بخاری پڑھاتے تھے. ان کی کتاب چھپی ہے میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے تو. وہ کتاب کا نام ہے نقوش چین، اور گئے تھے چین، چائنا گئے تھے. نقوش چین نام رکھا. مولانا نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ، سننے کے لائق. فرما رہے کہ چائنا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، پبلک سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ بڑی تعداد سٹیمروں میں رہتی. بڑی تعداد سٹیمروں میں لوگوں کے مکانات. تو کہا ہماری جماعت ملاقات کرتے 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 ہم ایک سٹیمر میں پہنچے کہ چلو مسلمانوں سے ملاقات ہوگی کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد اندر رہتی. کہا ایک سٹیمر میں جانا ہوا تو پتا چلا کہ یہ پوری سٹیمر میں الف با کی تختی سے لے کر بخاری کا درس ہوتا ہے پانی پر. بخاری کا نقوش چین میں لکھا ہے. کہا جب اندر گئے اور علماء سے ملاقات ہوئی تو ہم کو بڑی شرم محسوس ہوئی کہ ہم تو سمجھتے کہ جاہل مسلمان ہوں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے. مگر پانی پر لکھا ہے 20 درسگاہیں تھی تقریباً، جس میں مجھے ٹھیک تعداد یاد نہیں رہی، لکھا ہے 20 کے قریب درسگاہ تھی جس میں پانی پر بچے قرآن کے حافظ بن رہے چین میں. مولانا نے لکھا کہ کشمیر جاتا ہوں، پہاڑیوں میں دیکھا کہ لوگ پہاڑوں پر حافظ بن رہے، زمین پر بن رہے. کہا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے پانی پر بھی حافظ قرآن تیار. کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ اسباب حفاظت ہے، حفاظت کے اسباب ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کو حفظ مکمل کرا دیتا ہے. یہاں تک کہ بڑی عمر کا آدمی بھی اگر کوئی فحش غلطی کرتا ہے، لہنے جلی کرتا ہے، تو پیچھے سے نابالغ کو بھی حکم ہے کہ اس کی غلطی کا ادراک کرائے، اس کو سجھاؤ دے اور بتائے کہ آپ یعملون پڑھ رہے ہیں، وہاں تعملون لکھا ہے، آپ زبر پڑھ رہے ہیں، وہاں پیش ہے. معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام بہت نازک ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جن کو پیشاب اور استنجے کا ٹھکانہ نہیں، 7-8 برس کی عمر میں وہ بچے قرآن کے حافظ بنے. اللہ تعالیٰ سب مل کر آمین کو. ماشاءاللہ نماز پڑھ کر بیٹھے، اللہ ان کو عالم قرآن بھی بنا دے اور امت کے کام کا بنا دے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہے. پورے عالم میں کہیں بھی جاؤ آپ کو قرآن پاک کے حافظ ملے. میں ایک مرتبہ کلکتہ سے آ رہا، میرا ذات کا واقعہ سنا رہا ہوں. میں کلکتہ سے یہاں سورت آ رہا تھا، ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا. اناؤنس ہوا کہ 1 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہونے والا ہے. میرے پڑوس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے، ماشاءاللہ داڑھی. بات چیت ہونے لگی تو بتانے لگے کہ میں دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے میرا. انہوں نے اخیر میں بتایا، انہوں نے کہا نہیں کہ میں آپ جس پلین میں جانے والے اسی کا میں پائلٹ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے. ہماری بات چیت، ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے وہ. کہہ رہے کہ میرا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے. پھر مجھے پوچھا آپ کہاں رہتے، سب تعارف ہوا دونوں کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی، اور کہا آپ جس فلائٹ سے جا رہے اس کا پائلٹ میں ہی ہوں.
اور ہم کو اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے، مگر اب گھر سے نکل گئے تھے تو ہم آئی گئے ہیں۔ دیکھو پائلوٹ یعنی ہوائی جہاز اڑانے والا حافظ قرآن ہے، اور دعوت و تبلیغ سے ان کا تعلق۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کہاں کہاں ہواؤں پر لوگ گھوم رہے ہیں حافظ قرآن۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کا بالکل نازک زمانہ بھی آ جائے مگر قرآن پاک پر حرف نہیں آئے۔ لوگ جلا بھی دیں، علماء کا چیلنج ہے، دفن کر دیں، خاک میں جلا دے۔ ایک زمانہ آیا مسلمانوں جب تاتاریوں کا حملہ ہوا، بے شمار قرآن کے دفاتر لوگوں نے جلا دیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ شاید اب دوبارہ قرآن زمین پر نہیں آئے گا۔ مگر مسلمانوں اللہ کا چیلنج ہے کہ تم جلا دو، دفن کر دو، سب کچھ کر دو، قرآن کے سینوں میں سے کون نکال سکتا؟ یہ ہے وہ ہمارے دینی ادارے جہاں سے بجلیاں سپلائی کی جاتی ہے آپ لوگوں کو، آپ کو خوراک ملتی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو آپ کو مسجدوں کے امام دیتے ہیں، قرآن کے حافظ دیتے ہیں، قرآن کے قاری دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے علماء آپ کو دیتے ہیں، قرآن کے مفسر دیتے ہیں، قرآن کے محدث دیتے ہیں، قرآن کے مفتی آپ کو دیتے ہیں۔ بھائی بولو نے بے شک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ان میں یہ ہمارے 2 بزرگ ہیں، اس وقت میں آپ کو بتاؤں، یہ راندیر جامعہ حسینیہ اور اشرفیہ، ایک پہلے بنا بعد میں دوسرے بنا۔ ایک زمانے میں لوگوں نے اتنا اچھالا جب دوسرا مدرسہ قائم ہوا کہ مدرسے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی گاؤں میں۔ اس وقت راندیر بہت چھوٹا تھا، گاؤں کی شکل میں تھا، قصبہ بعد میں بنا۔ اس زمانے میں جو گجراتی اخبار مسلمانوں کے چھپتے تھے اس میں بھی مضامین اس کے خلاف آتے تھے، مگر لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے کسی بندے کے دل میں بات آئی، اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی قرآن حدیث کا فیض۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم اس وقت آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ یہ اشرفیہ جس مدرسے کے خلاف لوگ آوازیں اٹھا رہے تھے اسی اشرفیہ کے فارغ۔ اب بولو بھائی سب مل کر جواب دو نا، میں آپ سے کیا یہ مدرسہ بنانا بیکار تھا؟ بولو نا بھائی بیکار تھا؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ مولانا احمد لاٹ صاحب جامعہ حسینیہ کے فارغ، مفتی سعید صاحب پالن پوری جو دنیا کا مانا ہوا محدث، عرب علماء میں نے خود نے دیکھا، ایک شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی سعید صاحب پالن پوری، ان کے پیچھے میری ان آنکھوں سے دیکھا ہے عرب علماء سند حاصل کرنے کے لیے حرمین میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے۔ مفتی سعید صاحب کا تو ابھی انتقال ہوا، آپ نے عرب علماء کا واٹس ایپ پہ سنا ہوگا، ان کے بیانات آئے تھے کہ ایک ایسا زبردست شارح القرآن، شارح التفسیر والسنہ، قرآن اور حدیث دونوں کا شارح تھا۔ یہ حضرات انہی مدرسوں میں پڑھے، یہ مدرسے سب کو پانی پہنچا رہے، دعوت و تبلیغ کو، خانقاہوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، ایون سوشل کام کرنے والوں کو جگانے والے بھی یہی علماء جو ان مدرسوں سے تیار ہیں۔ اور ان سب مدارس کی مین جڑ، اب آؤ آگے جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے مکتبے جہاں سے آپ کو الف با کی تختی پڑھائی جاتی ہے۔ بھائی بولو نا ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا شخص، یہ الف با کی تختی ہے نا، اس کے فضائل میں باب باندھا ہے، اس کے بارے میں باب باندھا ہے۔ یہی تو جڑ ہے اصل۔ یہاں سے الف با نہیں پڑھو گے تو آپ احسن القواعد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس میں جاؤ، اس میں الف با کی تختی نہیں ہوگی تو پارے ہم میں آپ کمزور ہوں گے۔ ہفتی میں آپ جو ہے 1 سے 5 پارے تک کمزور ہیں کہ قرآن بیشتی ثمر بیشتی زیور سب میں۔ کسی شاعر نے اسی کو کہا، خشت اول چون حد معمار کج تاسوریا میر و دیوار کج۔ شاعر فارسی زبان میں کہہ رہا ہے کہ اگر تو عمارت بنا رہا ہے اور پہلی ہی ٹیڑھی رہے گی، ذرا پورا مجمع زور سے جواب دینا، اگر عمارت سوریا تک لے جائے 7واں آسمان تک، بولو اگر پہلی ہی ٹیڑھی ہے تو عمارت پوری کیسی رہے گی؟ ٹیڑھی رہے گی۔ یہ مکاتب ہے جہاں یہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پورا مجمع انشاءاللہ کہو کہ اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ حافظ قرآن نہ ہوتے تو ہم کو تراویح کیا پڑھاتے؟ میں انکلیشور میں ایک مسجد ہے، شاید انکلیشور والوں کو بھی خبر نہیں کہ وہاں وہ مسجد ہے، ہندوؤں کے چاروں طرف ہندوؤں کے گھر ہے، قسم کھاؤں تو گنہگار نہ ہوں، ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں۔ وہاں کوئی اولیاء اللہ آئے تھے اور ان کی مزار بھی وہاں تاریخی چیز ہے، ان کے نام وغیرہ سب کے ساتھ۔ وہ مسجد پرانے زمانے میں ان کے آج بھی اس پر پترے لگے ہوئے۔
مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی مسجد ہے، تو میں نے وہاں جانا شروع کیا، اور وہاں بالکل قرآن حدیث سنت کے خلاف سب کام ہوتا تھا۔ ایک دن رمضان میں ایسا ہوا، میں تھوڑا بیمار ہو گیا تھا، تو مجھے کہیں جانا تھا، تو میں لیٹ ہو گیا 5-6 دن۔ تو میں نے کہا کہ چلو آج یہاں جائیں، یہاں تراویح کیسی ہوتی ذرا دیکھیں۔ یہ انکلیشور کیا دور ہے پاس، ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ یہاں محلہ، کہ ایک زمانے میں مسلمان رہتے تھے، پھر لوگ چلے گئے کہاں یہ ہندوؤں نے خرید لیے، اب یہ مسجد اکیلی پڑ گئی۔ آپ 5-7 منٹ چل کر جاؤ تو ادھر قصباتی واڑ لگتا ہے۔ ہاں، پیٹلادی شاہ باوا کی مسجد سے مشہور ہے، پیٹلادی شاہ باوا۔ پہلی ایک صف میں 7 یا 8 آدمی نماز پڑھتے، ایسی 3 صف ہے، بس 21 سے 22 آدمی زیادہ سے زیادہ، پیچھے ایک آدھ صف لگتی ہے، 2 نل لگے ہوئے ہیں وہاں، پرانی قسم کی مسجد ہے، برسوں پرانی۔ وہاں گیا تو میں سمجھا قرآن پڑھا جاتا ہوگا، چلو یہاں نماز پڑھ لے۔ امام صاحب سے سلام کیا، مصافحہ کیا، وہ بدعتی قسم کے حضرات تھے، تو میں نے دیکھا کہ علمترا سے وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں کہاں پھنس گیا، اب بھاگوں تو بھی مصیبت، نہیں تو ایسا فتویٰ لگ جائے کہ آپ لوگ چمبوڑی آوے لو، اگر تراویح نہ پڑھوں تو بھی مصیبت، اور مجھے وہاں کام شروع کرنا تھا۔ تو امام صاحب سے سلام دعا ہوئی، بیٹھے، یہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پہچان بتلائی۔ 2-4 نوجوان تھے، زیادہ آدمی نہیں تھے، 2-4 ہی آدمی تھے، وہ دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جب سے یہ مسجد ہمارے ہاتھ میں ہے 53 سال سے، یہاں آج تک قرآن کی تراویح نہیں ہوئی۔ 40 سال سے تو ابھی وہ امام تھے، 2-3 سال ابھی ہے کہ نہیں واللہ عالم، کبھی کبھی جایا کرتا ہوں۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک بھی بار جانا نہیں ہوا، وہ ہے کہ نہیں واللہ عالم۔ 53 سال سے کہہ رہے کہ ایک بار بھی قرآن کی تراویح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اندر جا کر معلوم کیا کہ پورا اتنا بڑا محلہ ہے آگے جا کر، مگر مکتب کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کوئی حافظی آتے ہیں، کوئی عورت ہے گھر گھراؤ پڑھا لیتے ہیں چھوٹا موٹا، بس ابھی کا حال یہ آپ سوچ لو، اندازہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے تراویح پڑھی، بخاری شریف میں کتنی روایات۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں دن کی عبادت روزہ بتلائی، صحیح حدیث میں، تو رات کی عبادت بولو کیا بتائی؟ تراویح بتائی۔ یہ سب سپلائر، وہ مکتب ہی سے آتا ہے، الف با کی تختی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جان ہے سارے مدرسوں کی، تبلیغی جماعت کی، خانقاہوں کی، علماء کرام جو کتابیں لکھتے ہیں سب کی جان ہے یہ چھوٹے چھوٹے مکتب۔ اور اس سے آگے جڑ میں جاؤ تو نیک ماں باپ ہیں جو اللہ نبی کا استاد سے بھی بولو بے شک پہلے اللہ نبی کا نام سکھاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، یہ قرآن پاک ہے جو ان بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ قرآن اللہ کی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں اس کو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے دلوں میں دلچسپی ہو نہیں ہو تو بھی ہونی چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جو بھی قرآن کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہے ہم نے اس کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ قرآن کا ہر معنی اتنا زبردست ہے مسلمانوں کہ آپ اس کو سمجھنا چاہے، آپ ایسا کہو گے کہ اللہ نے بہت زبردست خزانہ دیا۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر، گجراتی میں قرآن کی تفسیریں چھپ چکی ہے، ایک نہیں سینکڑوں ہے۔ ایک زمانے میں راندیر سے چھپی تھی، آج سے 100 سال پہلے، ابھی تو اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں، مگر آپ میرا کانٹیکٹ کرو گے تو میں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے خود وہ تفسیر کسی زمانے میں دیکھی تھی جگہ جگہ، مجھے بہت اچھی لگی۔ ابھی حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی کے والد مرحوم تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے کسی زمانے میں، ان کی تفسیر معارف القرآن کا گجراتی ترجمہ تنکاریا سے چھپ چکا ہے۔ اللہ نے جس کو مال دیا، روزانہ آدمی یہ طے کر لے کہ بھائی اتنے 1000 صفحات ہے تو مجھے روزانہ وقت نکال کر، گجراتی میں ہے اور آسان تفسیر ہے، بھائی مجھے اتنے صفحے پڑھنا ہے۔ آپ گھر بیٹھے اللہ آپ کو علم کا بہت بڑا خزانہ دے، بھائی بولو نے دے گا کہ نہیں؟
مگر ہم لوگوں کو کچھ کرنا نہیں، رات دن موبائلوں میں ٹک ٹک کرنا۔ موبائل میں بھی آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے زیادہ، مگر غلط کاموں میں ٹائم بیکار مت کرو۔ ایک ایک گھڑی قیامت کے دن آپ کو رلائے گی جو اگر آپ نے غلط کاموں میں یہ گھڑیوں کو بیکار گزارا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ زور سے آمین کہو، قرآن کے معنی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کے سینے میں قرآن ہوگا، اور صرف دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جس کی زبر زیر کی بھی فرق کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اتنی زیادہ قرآن جو ہے سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ آپ ایس ایس سی کرتے ہو، 11 میں جاؤ، 12 میں جاؤ، پھر آپ سائنس میں جاؤ، کامرس میں جاؤ، آپ الیکٹریشین لائن میں جاؤ، آپ ٹیکنیکل لائن میں جاؤ، آپ انجینئرنگ لائن میں جاؤ، آپ میڈیکل لائن میں جاؤ، جتنی بھی کتابیں انسانوں کے کلام کی آئی، آپ کے لیے اس کا سمجھنا تو آسان ہے، مگر آج تک قرآن کا چیلنج ہے، کسی کا حرف کو یاد کر کے چیلنج کے ساتھ بتلا نہیں سکتے۔ ہم لوگ ایس ایس سی کرتے تھے تو اپیکشت کو سمجھتے تھے، مگر اس کا ایک ایک حرف یاد نہیں کر سکتے، سمجھ لیتے تھے کہ جو سوال آئے گا اس کا جواب ہمیں کس طرح لکھنا ہے۔ یہ صرف آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، بولو جس کا ہر حرف سینے میں محفوظ ہو جائے، اور یہ من جانب اللہ ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ میرے استاد ہیں انگلینڈ میں حضرت مولانا ایوب صاحب اٹالوی، سورتی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ صرف 1 مہینے میں حافظ قرآن بنے۔ زور سے بولو بھائی، کتنے؟ ایک ہی مہینے۔ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے کم وقت میں عرب، ایسے علماء گزرے عرب کے جو اس سے بھی کم وقت میں حافظ قرآن ہو۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو جیسے چاہے دے دے۔ مگر مجھے یہ عرض کرنا ہے، بعض دفعہ عمر اتنی چھوٹی ہوتی، میں آپ کو 1 کروڑ روپے بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتی، ایسی بات بتلاؤں، مگر آپ بولو انشاءاللہ اس بات کی قدر کرو گے؟ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8-10 سال کے، آپ سے گزر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ حافظ قرآن ہوگا۔ آگے چلوں میں اب آپ کی اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ بعض دفعہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کسی شادی میں جاتے ہیں یا جنازے میں جاتے ہیں، یہی حافظ قرآن بچہ جو 7 برس کا ہے، 8 برس کا ہے، 10 برس کا ہے، اپنے مکان کی چابی اس بچے کے ہاتھ سپرد نہیں کریں گے۔ دونوں جنازے میں جائے، حالات آتے ہیں کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا یا شادی میں جانا ضروری ہو گیا، بچے کا اسکول کا وقت ہے، مدرسے، تو پڑوس کی عورت کو یا پڑوس والوں کو چابی دے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میرا بچہ اسکول سے آ جائے تو پنجرے میں سے یا فریز میں سے کھانا نکال کر گرم کر کے اس کو کھانا کھلا دینا، یا اس کی جو ضرورت ہے پوری کر لینے دینا، اور جب اس کا کام پورا ہو جائے تو چابی تالا مار کر آپ اس کو اپنے گھر بلا لینا۔ زور سے بولو، چھوٹے بچے کو بھی ماں باپ اپنے گھر کی چابی دیں گے نہیں؟ کیوں؟ کبھی مکان کھلا چھوڑ کے چلا گیا، گدھے آ گئے، کتے آ گئے، سور آ گئے، یا اس نے اگر چولہا جلا لیا، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، یہ سارے ڈر کی وجہ سے ماں باپ اپنے مکان کی چابی اپنی اولاد کو نہیں سونپتے۔ کوسمبا کے مسلمانوں اور اطراف کے مسلمانوں، اپنی میری بات کو دھیان سے سنو، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم کو اپنے مکان کی حفاظت کے لیے، اللہ کی قسم، ہم کو اپنی سگی اولادوں پر بھروسہ نہیں، مگر اللہ کو اپنی کتاب مبین کی حفاظت کے لیے انہی بچوں پر بھروسہ ہے۔ بولو زور سے، بے شک ہے کہ نہیں؟ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھروسہ ہے۔ یہ ہے وہ کتاب مبین جو اللہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن کا۔ اب یہ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انسانوں، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا، دنیا میں موت دوں گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا، اور وہاں تم سے اب تمہاری زندگی کا حساب لوں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بتلائے قرآن، پچھلے نبی کیسے کیسے تھے، ان میں سے کچھ کے نام بتلائے، کچھ کے اشاروں کے ساتھ کام لے، ان میں جن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا ان پر کیا کیا انعام اتارے وہ بھی بتلایا، اور جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ان پر کیا کیا دنیا میں عذاب آئے، کس شکل میں آئے، وہ بھی تفصیل سے بتلایا۔ ابھی اس وقت قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے
اور قیامت تک جو حالات پیش آئیں گے، صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد میدان حشر میں کیا حالات ہوں گے اس کا ذکر بولو بے شک قرآن میں موجود ہے۔ جہنم کے حالات قرآن میں ہیں جو دنیا ٹوٹنے کے بعد آئیں گے، جنت کے حالات دنیا میں ہیں جو ابھی سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ مسلمانوں، ماضی، مضارع، حال، ورتمان کال، بھوشیہ کال، یہ جتنے بھی کال ہے وہ سب کے سب انسانوں کے لیے ہے، مگر اللہ کی نظر میں سب کا سب ایک ہی ہے۔ پیچھے کیا ہوا ہے، ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا، وہ جنت و جہنم پہلے سے تیار کی وہ، اور اس کے بعد جتنی قومیں آئی، امتیں آئی، نبی آئے، ان سب کے حالات سب مل کر بولو بے شک صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ قیامت کی نشانیاں اس وقت بیان کی گئی 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، جوا جگار عام ہو جائے گا، لانچ اور رشوت عام ہو جائے گا، دھوکہ بازی عام ہوگی، ناچ گان عام ہوگا، ظلم عام ہوگا، زنا کاری عام ہو جائے گی۔ مشینریوں کے بارے میں قرآن نے کہا 14واں پارے میں بہت جلد بات ختم کروں گا، بالکل گھبرا نہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ ایک ہی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، کھچر کا ذکر کیا، گدھے کا ذکر کیا، دوسرے مقام پر اونٹ کا ذکر کیا۔ جتنے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال میں آتے تھے، ان جانوروں کا ذکر کیا قرآن نے، مگر آج کل ہم لوگ جاہل ہیں، ہم سمجھتے نہیں قرآن میں کیا لکھا۔ یہ جو سائنس کی مشینریاں آنے والی تھی، اس کو ایک چھوٹی سی آیت میں ذکر کر دیا، ایک چھوٹی سی آیت، گھوڑے گدھے کھچر اونٹ کا ذکر نہیں۔ اللہ فرما رہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اونٹ کا ذکر ہے، فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کس طرح خوبصورتی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو تمہارے صحرا اور رن میں دوڑتا ہے اور تمہارے سواری کے کام آتا ہے، تمہارے وزن اٹھاتا ہے۔ تو جیسے جیسا زمانہ تھا وہ چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ اب گھوڑے گدھے کھچر سے پورا مجمع زور سے بولو کام چلنے والا نہیں تھا، تو اللہ نے قرآن میں پہلے سے انتظام کر کے بتلا دیا تھا کہ گھبرانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بتایا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنو بھائی، ذرا زور سے بولو نا، سن رہے ہو نا؟ اللہ کی کتاب پر یقین مضبوط کرانے کے لیے بار بار پوچھ رہا ہوں۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کیا قرآن میں لکھا، ارے سب کچھ ہے وہاں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ قیامت تک ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا، اے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے زمانے کے لوگ، ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے بعد والے لوگ استعمال کریں گے۔ اب بولو ذرا زور سے، بے شک بولو، اگر اللہ سے سچی محبت ہے وہ ساری سواریاں پیدا کی کہ نہیں کی؟ آج کل ہمارے نوجوان ایسا سمجھتے گاڑیاں، موٹر کار، ہوائی جہاز، سٹیمر ہیں انسانوں نے پیدا کی، بالکل غلط بات ہے۔ انسانوں کو ذریعہ بنایا، سائنس والوں کو ذریعہ بنایا، مگر انسان کا کوئی کمال ہی نہیں۔ قرآن کا ایک قانون ہے، میں ابھی آیت نہیں پڑھتا، ٹائم نے ہمیں 8 بجے سے پہلے پورا کرنا انشاءاللہ، اب گھبرانا نہیں۔ قرآن پاک میں ایک قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پیدا کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے تو اس کو مار سکتا ہو مگر وہ تجھے نہ مارے۔ میں پہلے ہی سائنس والوں سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے کیسی گاڑیاں بنائی، کیسی ٹرین اور کیسی بس اور کیسی ٹرک اور کیسے ہوائی جہاز بنائے کہ وہ گاڑیاں ہی تیرے اوپر چڑھ جاتی، تو مر جاتا ہے، تیرا کچومر نکل جاتا ہے، تیرا خود کا ٹھکانہ بھی نہیں رہتا، بولو بے شک تجھے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی بولو نا زور سے۔ اللہ تعالیٰ قانون بیان کرے پیدا کرنے والے کو، پورا مجمع بولو تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ میں خالی چلاؤں اور میں یہاں دعا کر کے آپ میری بات نہ سمجھو، پھر کیا فائدہ بھائی مولانا اس لیے بلایا ہے، بات سمجھنے کے لیے بلایا ہے۔ قانون بتلا رہے پیدا کرنے والے کو اس کی مخلوق، زور سے بولو، مار سکتی؟ تجھے یہ گاڑیاں مار ڈالتی،
یہ دلیل ہے اس بات کی. پورا مجمع زور سے بولو تو نے پیدا نہیں کیا ہے, اصل میں اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس کو کوئی مار نہیں سکتا. سائنس والوں کو ذریعہ بنا ہے, انسانوں کو ذریعہ بنا ہے. مسلم سائنٹسٹ سب سے پہلے اس کے جو ہے بنیاد ڈالنے والے تھے مسلم سائنٹسٹ. بعد میں یہود و عیسائیوں کے پاس آئے. آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں. امریکہ میں سب سے اونچی عمارت جو اس وقت بنائی ہے وہ پروفیسر عبد الرحمان نے بنائی تھی. ملیشیا کے رہنے والے تھے, ابھی انتقال ہوا. میں نے اخباروں میں ان کا تعارف اور تذکرہ پڑھا. سب سے اونچی عالی شان دماغ کے مالک تھے, مگر 52 سال کی عمر میں اللہ کی رحمت میں پہنچے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے, معاملہ جائے گا سیدھا اللہ کی طرف. انسانوں کو ذریعہ بنایا, اصل مالک اللہ کی ذات. پہلا سوال یہ ہوگا اگر کوئی یہ کہ سائنس والوں نے پیدا کیا ہے, تو میں سوال کروں گا قرآن کے پلیٹ فارم سے کہ سائنس والوں کو کس نے پیدا کیا؟ بولو. ایسا نہیں چلے گا بھائی, زور سے جواب دو. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. معاملہ سیدھا وہیں جائے گا, ڈائریکٹ اللہ ہی پر. تو دماغ, اب بولو سائنس والوں کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. بات ختم ہو گئی. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم یہ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں ترقی کی؟ اللہ نے ترقی دی ہے, انسانوں کو ذریعہ بنایا. اور اس لیے ذریعہ بنایا تاکہ انسان کو جتنا دنیا اور دین کا علم ملے, انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اب میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں, یہ ایک مثال سے میں نے سمجھا دی آپ کو. اب آپ اس سے سمجھ لو کہ 30 پاروں میں کیا کیا لکھا ہو. یہ تو جب آپ کوئی گجراتی تفسیر پڑھیں گے, آپ اردو اچھا جانتے ہیں تو اردو پڑھو, مجھے کوئی اشکال نہیں. مگر گجراتی میں آ گئی اور آپ اس کو دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسا خزانہ ہے قرآن حدیث. ابھی میں نے چند مہینوں پہلے, دھیان سے سنو, بہت کام کی بات ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ قرآن و حدیث کیا چیز ہے. ابھی سائنس والوں نے ایک نئی تحقیق کی ہے. وہ تحقیق یہ کی ہے کہ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں, تو ان لوگوں نے, جو لوگ قبرستانوں سے نکلتے ہیں, ان کو پکڑ کے کیمرے کے ذریعے ان کا ڈی این اے لیا دماغ کا. اس ڈی این اے کے جو کیمرے نے کیچ کیا, اس کو کمپیوٹر پر لا کر انہوں نے اس پر ریسرچ کیا. آپ کے دماغ میں کیا کیا خیالات چل رہے ہیں, ابھی بالکل نیو تحقیق آئی. اور اس کو کیچ کرنے کے بعد وہ لوگ بازاروں میں گئے اور بازار میں انسانوں کو پکڑا اور ان کے دماغ کا ڈی این اے لیا. یہ لوگ 1500 سال بعد پہنچ رہے. مسلمانوں, ہم کو ان مدرسوں کے ذریعے, یہ دین کے راستوں سے, دعوت و تبلیغ سے, خانقاہوں سے, علماء کی کتابوں سے, بولو بے شک ہم کو 1500 سال پہلے بتلا دیا. اب یہ دونوں کا ڈی این اے لیا, پھر اس کا ریسرچ کیا, تو یہ ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ قبرستانوں سے نکلے ہیں, ان کے دماغ میں سے جو ڈی این اے کا ریسرچ آیا, وہ یہ آیا کہ ان کے دماغوں میں اچھے کام کرنے کے خیالات پائے گئے جب وہ قبرستانوں سے نکلے, اچھے کام کرنے. اور جو لوگ بازاروں میں تھے, کہا ان کے دماغوں میں برے برے خیالات چل رہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے اونلی پیسہ کمانے کا خیال, نیک کام کا خیال نہیں. حلال روزی بھی نیک کام ہے, مگر رات دن پیسہ پیسہ, یہ کوئی انسان کی عقل مندی نہیں. ابھی سورت سے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, 5000 کروڑ روپے کا مالک ہے وہ مجھے ایک بات پوچھنے کے لیے آئے تھے. میں مینارہ مسجد سورت جاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ریزرو بینک آف انڈیا ہے نا سب سے بڑی, اس نے مجھے یہ پیشکش کی کہ اگر تو تیرا بزنس بڑھانا چاہتا ہے تو ہم تجھے 50,000 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں. تو مشورہ لینے آیا ہوں کہ میں وہ لوں. تو میں نے کہا کہ پوچھ لو اس کو کہ ادھار دیتا ہے, لون پر نہیں. زور سے بولو بھائی, کیا کہا میں نے؟ میں نے کہا یہ پیسہ تم نے کہاں سے کمایا, لون سے؟ کہا نہیں, 120 سال پرانی ہماری پیڑھی ہے, 120 سال کہ ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, انڈیا میں, اور کہاں فیکٹریاں. میری تو ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی. میں نے کہا یہ سب حلال ہے نا, 120 سال پرانا یہ چلا آ رہا ان کے پاس, حلال ہے وہ پیسہ. اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حلال ہے نا, وہ 50,000 کروڑ لینے جاؤ گے نہیں, اس میں ڈالو گے تو وہ حرام جو ہے نا, وہ بھی اس میں ڈبو کر ختم ہو جائے. یہ 2-4 مہینے کی بات. ابھی تھوڑی دیر پہلے, یعنی تھوڑے دن پہلے, ان کے بھانجے کا فون آیا.
وہ دور رہ گئے 50,000 کروڑ لینے کے لیے، نہیں گئے وہ، کہ جب اتنا پیسہ کرو گے کیا تم، وہ نہیں لیا۔ ان کے بھانجے کا فون آیا، اس کا جو مزاج ہے نا دین سے تھا، دعوت و تبلیغ سے، رضوان نام ہے، وہ تو مجھے ملتا ہی رہتا ہے بہت برسوں سے۔ اس نے کہا مولانا آپ نے روکا تو آج ہمارے گھر میں جو مشورہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا نے ہم کو روکا اس گناہ سے کہ جب پیسہ ہے تو 50,000 کروڑ لینے کی ضرورت کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ایک ہی سال میں 1200 کروڑ روپے کا جو ہے فائدہ ہوا ہے، جو بزنس 1200 کروڑ روپے۔ یہ ایک مثال دوں میں آپ کو، اللہ کا حکم بہت بڑی چیز، رات دن پیسہ 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 کماؤ، آپ حلال روزی تو اللہ کا حکم ہے، بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ میں کیا عرض کرنا چاہتا، وہ دماغ کا ڈی این اے، 2 ڈی این اے سامنے آئے، قبرستان سے جو نکلے ان کا دماغ میں آیا کہ وہ اچھے کام کرنے کے خیالات چل رہے تھے۔ اس وقت مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، فوراً زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستانوں کو بار بار جایا کرو، اس سے تمہاری آخرت میں اضافہ ہوگا، فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر یعنی نیک اعمال کی تیاری۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیسے مرداروں کی طرح جواب دیتے ہیں، زور سے بولو نا بے شک، ہم کو 1400 سال پہلے یہ چیز بولو بے شک بتائی تھی، نہیں بتلائی؟ اسی لیے حکم دیا فإنها مذکرۃ للآخرہ، آخرت کی فکر کیا مطلب؟ آدمی جب قبرستان جائے گا نا تو یہ خیال آئے گا کہ یہاں بڑی بڑی مونچھ والے سو گئے تو میری تو مونچھ ہی نہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ لوگ چلے گئے، بڑے بڑے مالدار سوئے ہیں، علماء سوئے ہیں، بڑے بڑے سوشل ورکر کام کرنے والے حافظ قرآن سوئے، علماء کرام سوئے ہیں، ڈاکٹر سوئے ہیں، انجینئر سوئے ہیں۔ دلی میں مہدیان کا قبرستان، آپ کبھی جاؤ نا تو نا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان کے مزارات، وہاں وہ قبرستان مجھے بہت پسند آیا۔ ڈاکٹروں کی لائن الگ، انجینئروں کی لائن الگ، قرآن کے حافظ، عالم، قاری اور مفتیوں کی لائن، اس لیے نہیں کہ صرف جو ہے لوگوں میں بتلانے کے لیے ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ برادری کی بات۔ وہ قبرستان بنانے والوں نے صرف آگے شاعریاں لکھی ہے اور اس میں صرف یہ کہنا چاہا ہے کہ یہاں دین کا ثبوت ہو کہ دنیا کا ثبوت ہو، ہر ایک کو یہاں مٹی میں آ کر مرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب جیسا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پورے ایشیا کے علماء کی سند حدیث کی وہیں جا کر ملتی، سب محتاج ہے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کا مزار بھی اسی قبرستان۔ یہ میں نے صرف شاید 2 مثال دے دیا، یاد رکھنا، ایک تو یہ سائنس کی مشینریوں کے بارے میں اور یہ قبرستان کے بارے میں۔ اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہفتے میں کم از کم بولو، انشاءاللہ دل سے بولنا، خالی خالی مت بولنا، ضرور قبرستان جائیں گے۔ دیکھو میں آپ کو اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اور واقعتاً بہت زیادہ آخرت کی فکر ہوتی۔ میں بیانوں میں جاتا ہوں تو مغرب سے بعد روٹی کھائی تو اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، معمول ہے، آپ چاہے کہیں بھی جاؤ، آپ کی پہچان وہاں پوچھ لو، امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو روٹی کھانے کے بعد سیدھا قبرستان لے جاتے۔ آدمی کو قدرتی آدمی کو آخرت کی فکر۔ اور ایک بات سن لو، ہم لوگ سائنس کے بالکل محتاج نہیں، یہ تو ہمارا ذہن ایسا بن گیا تو یہ مثالیں دینی پڑتی ہے، مگر ایمان اس کا نام ہے کہ ساری دنیا قبول کرے یا نہ کرے، میرے اللہ اور نبی کا کلام برحق ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اب بات زیادہ نہیں کہنی ہے، آخری بات جو ہمیشہ اور ہر جگہ کہتا ہوں، قیامت بہت قریب آ گئی۔ اور دیکھو شروع ہی میں کہہ دوں، آپ کو یقین نہ آئے تو ایک سب سے اچھا کام بتلا دو، اب اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھ لو کہ اللہ قیامت قریب ہے، بس اتنا ہی پوچھو، وہ دعا پڑھ کے سو جانا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پھر دیکھو ایسا مت کہنا قیامت کے دن کہ کسی نے کہا نہیں، ایسا مت کہنا، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ اور یہ علماء کرام کو کہتا ہوں، نیٹ پر مکہ شریف کے بہت بڑے عالم، حرم پاک کے امام ہیں، شیخ ماہر المعیقلی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کا خطبہ موجود ہے گزشتہ سال، یہ سال تو بہت کم لوگ گئے تھے حج میں، گزشتہ سال عرفات کے میدان میں جو انہوں نے خطبہ دیا وہ خطبہ نیٹ پر ہے، اس کو علماء سے پوچھو۔ یہ مولانا خلیل صاحب بیٹھے ہیں، وہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں اور علماء کرام ہیں، اور آپ ان سے کہو کہ اس کا ترجمہ کرو۔ یہ جملہ بولے ہیں وہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلة ونائمت،
کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی. میں ابھی 5-6 2 ہی ہفتے ہوں گے، 2 ہفتے 5-6 بھی نہیں، میں بیٹھا تھا 11 بجے مدرسے سے آ کر، اور ایک صاحب نے دروازہ نوک کیا. یہ بودھان سے آئے تھے، جینس پینٹ اور جرسی پہنی تھی. آئے بیٹھے، میں نے چائے پانی دیا. بول ہی نہیں رہے، کچھ بول ہی نہیں رہے. میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ ایسے دیکھو، ایسے. میں نے کہا یہ آدمی کیسا ہے، بول ہی نہیں رہا. پھر کھڑا ہو گیا کہ میں اب جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں آئے تھے آپ؟ واپس آئے چپل پہن کر. تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے کہنے کو ڈر لگتا ہے. میں کیا بات تھی؟ میں کوئی شیر ہوں کھا جاؤں گا آپ کو؟ یہ بات میں نے ان سے کہی کہ آپ آئے کسی کام کے لیے، بتا دیجئے. تو کیا آپ قیامت پر بہت بولتے ہیں، تو میں گاڑی کا میکینک ہوں، 4 ویلر کا. مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ میں جاہل آدمی ہوں، اور اتنا بڑا خواب میں نے دیکھا. یہ اس کی بات صحیح تھی، اتنا بڑا کہ آپ کے دل میں کہا نہیں، ہم تو ہر مسلمان کا اکرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مومن کی اللہ کے یہاں بہت عزت ہے. قرآن میں لکھا ہے چاہے کتنا ہی گنہگار ہو مومن، مفسرین نے لکھا ہے اگر وہ مرتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آسمان اور زمین روتا ہے. میں کہا بول بھائی کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ گواہ ابھی 2 ہفتے ہوئے. کہا میں نے ابھی چند دنوں پہلے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل چکا ہے. زور سے بولو نے بھائی کیا لکھا ہے؟ سورج پشچم سے. بخاری شریف میں حدیث آئی اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت بالکل قریب آ جائے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ زمن علامات الکبریٰ، جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے. تو سمجھ جانا قیامت بالکل قریب. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں انگلینڈ میں کوئی اقبال گھی والا ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا ہوں. انہوں نے سہارنپور فون کیا مولانا یعقوب بلند شہری صاحب کو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا کروں؟ کہا کہ مولانا خلیل کو پوچھو، آپ وہ قیامت پر بہت زیادہ بولتے. ان کا فون آیا میرے اوپر، وائس میسج. مجھے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا. میں نے کہا بالکل حدیث میں جو کافر لکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ ہے اور آنکھ ایسی ہوگی، باہر نکلی ہوگی، بالکل ہو بہو آپ نے دیکھا ہے. نکلا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آنے کی بالکل تیار. میں سورت جاتا ہوں ہر سوموار کو. ایک صاحب اپنی بیوی کو لے کر آئے تھے، وہ پردے میں تھی ماشاءاللہ. کہا مولانا، میں نے کہا کہ خواب پوچھنے، تعبیر پوچھنا ہے. میں نے کہا بولو کیا ہے؟ یہ پچھلے سال لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات. کہا کہ میری بیوی نے خواب دیکھا، آپ اسی سے سنو. وہ کہنے لگی کہ مولانا یہ جو ہے امام مہدی ظاہر ہو گئے، امام مہدی، اور لوگ ان کے پیچھے بھاگم بھاگ کر رہے ان کو دیکھنے کے. میں نے یہ خواب دیکھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں بھی نماز پڑھتی ہوں. یہ رات دن ہم لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گھر میں یہ برائی ہے، اب یہ قیامت کا وقت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا. میں نے کہا آپ کو بتایا اس کا مطلب یہ کہ اب تیاری ہے. میں بمبئی جاتا ہوں، کھار میں، کھار، وہاں پٹھان صاحب رہتے ہیں، میں برسوں سے ان کے یہاں اترتا ہوں. ان کی بیٹیاں اس وقت نہیں، چھوٹی چھوٹی تھی. ابھی انہوں نے مجھے فون کر کے 1 سال پہلے بتایا کہ میری بیٹی زینت نے خواب دیکھا مولانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں سمیت آسمانوں سے نیچے اتر. اللہ ہم لوگوں کو مسلمانوں، اللہ اخبرکم، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، جگہ جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں. یہاں ایک کولی تھے، اب تو انتقال کر گئے ماشاءاللہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ناطے سے تھے اور کولی کے کپڑے میں پہن کر داڑھی والے تھے، نماز میں آتے تھے. انہوں نے خود نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا. یہ کوسمبا کے تھے. الارم بج رہے ہیں، الارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زیا اور زنا کاری جب عام ہو جائے، عام کا مطلب کیا؟ گلی گلی، نگر نگر، پوری دنیا. فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک جو ہے چالو ہو جائے. برس میں 2007 سے آپ کو آگاہی دیتا ہوں، 13 برس ہو گئے زلزلوں کو. جب 10 ہوتے تھے نا، 10، اس وقت سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آج 13 برس ہو گئے. ابھی اٹلانٹکا میں 3 مہینے میں 30,000 دھرتیکم کے جھٹکے ہوئے. ابھی میں ایک شادی میں اسی مسجد میں آیا تھا، 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے نا، آپ کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ زلزلے ہوئے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ گجرات میں زلزلہ آیا. ایمانداری سے بولو مہینے پہلے آیا تھا نہیں آیا؟ بھائی ذرا زور سے بولو، کسی نے محسوس کیا تھا؟ انگلی اونچی کرو. دیکھو میں خود سویا ہوا تھا 3:45 بجے،
اٹھا نا، میں نے ڈرائیور کو فون کرنے کے لیے کال کر ہی رہا تھا کہ پورا میرا پلنگ ایسا ہے، میں اٹھنا چاہ رہا تھا، اتنا زور سے جھٹکا، پوری دھرتی کانپ رہی، پوری دھرتی. اور یہ مسلمان غفلت میں سو رہے. اللہ کے بندوں، میں کوئی تاریخ نہیں بتلا رہا ہوں. 5% لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں. میں جو 40-50 کہہ رہا ہوں، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی تو ایک میں اندازہ بتلا رہا ہوں. اور میں بیانوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں زیادہ بتلا رہا ہوں اور کم میں آ جائے تو آپ کا نقصان ہوگا. جو مسلمان میں اندازہ بتاؤں، اندازہ کا فکس تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. میرا ایمان ہے، ہم لوگ رات دن قرآن حدیث پڑھاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم اور گھڑی نہیں بتلائی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہم تو جگانے کے لیے بتلاتے ہیں. پورا مجمع بولو، کس کے لیے بتلا رہے؟ جگانے کے لیے. امت سو رہی ہے. ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دی فائنل ڈے از ناٹ فار. دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے. آج تک انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی ایک نئی فلم آئی ہے، اس کا جو ہے پورا تعارف اخباروں میں آ گیا. اس پوری فلم کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، دی ججمنٹ، دی ڈے آف ججمنٹ از نیئر، ایسے کچھ الفاظ ہے اس فلم کا نام. اس میں پوری فلم کا خلاصہ وہی بیان کیا ہے جو قرآن و حدیث کی زبان. کہا کہ قیامت اس لیے قریب آ گئی کہ انسان نے خدا کی راہ چھوڑ دی. اب یہ لوگ بھی قرآن کی زبان بولنے لگے. آپ سمجھو ہم کیا کہنا چاہ رہے. اب جو نماز روزے چھوٹی اس کی قضا کرنی اور آج سے پابند بننا ہے. ہر معاملے میں، معاملات ہو، بندوں کے حقوق ہو، اولاد کے ہوں، رشتہ دار کے ہوں، بیوی کے ہوں، شوہر کے ہوں، بھائی بہنوں کے ہوں. 5 پیسے بھی کسی کے باقی ہو نا تو اس کو دے دو. نہیں تو مسلمانوں، حدیث میں آتا ہے وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، چاہے نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا مگر کسی کا حساب نہیں دیا تھا، جب تک اس کو چکائے گا نہیں جنت کا راستہ آسان نہیں ہو. معاملات صاحب، ہماری رہنی کہنی، ہمارا لباس ہر زمانے کے اللہ والوں کا لباس جیسا ہمارا لباس ہونا چاہیے. آپ کھانا کھائیں بسم اللہ والا برکت اللہ، بھول گئے بسم اللہ وَلَهُ آخر. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ذرا جگہ جگہ جو دعا بتلائے. پائجامہ پتلون پہنو، لنگی سیدھا پاؤں پہلے ڈالو پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا، ایسے ہی شرٹ پہنو، کرتا پہنو، عربی جبہ پہنو. یہ سنتیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے راہ. پیشاب استنجا کرو، قبلے کی طرف نہ ہو، کھڑے ہو کر بھی نہ ہو. قبلے کی طرف نہیں اور کھڑے ہو کر ادھر کر رہے تو بھی جائز نہیں، گناہ. قبلے کی پیٹھ بھی نہیں. بند ٹوائلٹ میں اس کی اجازت نہیں تو کھلے میدان میں کیسے اجازت ہو؟ 5% ہمارے مسلموں میں بھی کان کھول کر سن لو. میں بھی آپ کی طرح مسافر آدمی ہوں. میں راستوں میں دیکھتا ہوں یہ مسلمان ہے، ہمارے علاقے کا ہے. کبھی بہت پیشاب لگ گئی تو اسے کھڑے کر پیشاب کر لیا. کتنے کبھی میرا بھائی انسان کو کام ہوتا ہے. میرے ساتھ ڈرائیور آتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں. کبھی ان کے گھر پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کوئی اچانک کوئی ڈرائیور لے کر آتا ہوں. تو وہ نیا ڈرائیور آتا ہے کہ چلو اپنے نماز پڑھنے جائیں. تو نہ کہ میرے کپڑے اچھے. بھائی کیوں کپڑے اچھے نہیں؟ لیکن میں نے ابھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لی تھی. استغفر اللہ. 5% ہیں ایسے لوگ. یہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اسلام نے بتلایا ہے. بازار جاؤ تو، بازار نکلو تو، کھیتی کرنے کا طریقہ، حلال بزنس کرنے کا طریقہ، ہر چیز کھول کھول کر. آج کے زمانے کے جو نئے مسئلہ مفتی اعزاز کے پاس کے جاؤ، کوئی بھی مفتی کے پاس 100% آپ کو اس کا جواب دیں گے شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز. بات ختم ہو گئی. بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. زیادہ تفصیل یوٹیوب پر ہمارے بیانات بھی ہے اور علماء کے بیانات بھی. اور ایک بات آخری بتا دوں، سینکڑوں کتابیں اس وقت مارکیٹ میں جو آ رہی اس میں سب سے زیادہ کتابیں قیامت کی نشانیوں پر آ رہی. آپ چاہے تو دیکھ لو، کتب خانے والوں کو پوچھ لو، دیوبند، سہارنپور، دلی میں، بمبئی میں سب سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں قیامت کی نشانیوں پر آئے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بھی بیان آیا. مفتی زرولی خان صاحب کا انتقال ہوا تو وہ حدیث بیان کر کے پورا بیان کیا، یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لیں گے قیامت سے پہلے. کا اس طرح علم اٹھے گا. اس پر انہوں نے بیان کیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کے آنے کی تیاری. جاگو اللہ کے بندو، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. ایمانداری سے بولو بھائی، ذرا سب مل کر بولو ٹائم میں برکت ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. پھر غفلت کس چیز کی؟ اور رات دن جو اللہ کو چھوڑ کر راستہ اختیار کرو گے، آپ کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا. دل کا سکون بولو بے شک اللہ کی یاد میں، گناہوں سے بچنے میں.
بات بالکل ختم ہو گئی. اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ قیامت کی، آخرت کی، جنت کی، زور سے بولو انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے. اور دیکھو قیامت آئے گی جب آئے گی، مگر سن لو یہ نصیحت، سب مل کر جواب دو، میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ آج میرے رشتہ دار، میرے قریب ماموں کا لڑکا ساؤتھ افریقہ میں رویدرا کی جو مسجد بن رہی ہے اس میں بے حساب اس نے چندہ کر کے دیا افریقہ میں. 3 دن بیمار رہا یہ کورونا وائرس میں اور شہید ہو گیا افریقہ میں. یہ ابھی ڈاکٹر انور صاحب نے بتایا سنجالی کا ایک نوجوان لڑکا چلا گیا. جن لوگوں کے بارے میں امید نہیں تھی 200 علماء انٹرنیشنل جن کا نام تھا انڈیا پاکستان میں اسی بیماری میں شہید ہو گئے. غفلت اچھی چیز نہیں. آپ پڑھو، جتنی پڑھائی کرنا ہو، سائنس میں جاؤ، ٹیکنالوجی میں جاؤ، علم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، مگر سب مل کر بولو زندگی کا مقصد اللہ کے حکم ہے. زور سے بولو اللہ کے، یہ زندگی کا مقصد. لہذا الگ الگ علماء کرام کے پاس بیٹھو، دین حاصل کرو. بہت علماء ہے. ایک دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑو. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج نہیں، میرے 25 سال پرانے جو ہے بیانات سنو، اس میں ہمیشہ کہتا، جیسے قیامت پر بولتا ہوں، یہ بات سارے جوانوں کو کہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ، گھروں میں تعلیم زندہ کرو. ابھی میں ایک ایسی مسجد میں گیا تھا سورت میں جہاں پاؤں رکھنا بھی مشکل ہے. ایک آدمی مل گیا، اللہ نے اس کو سبب بنا دیا. پورا بیان میں نے اس پر کیا، آپ دیکھ لو، ابھی بھی ریکارڈنگ ہے. فضائل اعمال کیا چیز ہے، وہاں پورا مخالف ماحول ہے. ان کو کھول کر بتلایا صفوں کے ساتھ. اور شیخ زکریا کون تھے اور ان کو جنت البقیع میں جگہ ملی. مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا، اللہ گواہ ہے، کیونکہ بات کھل کر سامنے آئی. وہ تو اس کے خلاف بولتے تھے ان کے علماء. انہوں نے بتایا کہ 15 آدمی تو مسجد میں آ کر بتلا گئے کہ ہم نے فضائل اعمال خریدی ہمارے گھر کے. شیخ زکریا کی کتاب کھول کر بیٹھیں گے آپ گھر میں تو ایسا سمجھو کہ آپ شیخ زکریا بیان کر رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں. بولو بڑا ہے کہ نہیں؟ آپ تو فوراً اس کا حوالہ دے دو. شیخ زکریا، بڑے بڑے عرب علماء ان کا نام سن کے منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں. عربستان میں اس کی تعلیم ہوتی. گھروں میں تعلیم زندہ کرو، مسجد وار جماعت میں اس میں ہو، ٹائم نکالو اللہ کے راستے میں. دوسرا کام بتایا. تیسرا کام ہے کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اپنے دل کی اصلاح کی. اور چوتھا کام ہے علماء حق کی کتابیں پڑھو. بس بات بالکل ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں بولوں گا. وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنی موت سے پہلے جنت کی زوردار تیاری کریں گے. اور بولو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے. ہاں بھائی، دیوا گاؤں میں 23 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً 23 تاریخ، بھائی کون سا بدھ آ رہا ہے نا، بدھ کو 23 تاریخ کو مفتی ہارون صاحب ندوی جلگاؤں سے آ رہے ہیں دیوا میں. تو آپ حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، ایسا اعلان کا حکم آیا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کچھ مانو، کچھ کام ہاسپٹل میں گزشتہ کل اس کا پلاسٹک اور اپنا بھائی پلاسٹک سرجری. بھائی درود شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور وہ بھی تکمیل حفظ کی مجلس ہے. اے اللہ ان دونوں بچوں کو تیرے دین کے کام کا بنا دے. ان دونوں بچوں کے ماں باپ کو اللہ دنیا اور آخرت میں چمکنے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ان کو عالم قرآن، مفتی قرآن، قاری قرآن، ان دونوں بچوں کو اس کا سے بھی تو مالا مال فرما. اللہ ان میں دنیاوی تعلیم کی کمی ہے تو دنیاوی تعلیم سے بھی ان کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے مرحومین میں جس کا بھی انتقال ہوا ہو، ان بچوں کی حزب تکمیل کے لیے
کہ وقت آپ سے ان کے مرحوم رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت مرحومہ کے لیے، جس میں ہمارے ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، پردادے ہو، پرنانے ہو، جتنے ایمان پر مرے، پوری امت مسلمہ کی اس مبارک مجلس کے طفیل، اس ختم قرآن کے طفیل، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ ختم قرآن کے وقت اے اللہ آپ دعا کو قبول کرتے، اے اللہ تو ہماری دنیا بھی چمکا دے، ہماری آخرت بھی چمکا دے۔ جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کے اسباب کو آسان فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی تمام اچھی نعمتوں سے تمہارا مال فرما دے۔ اے اللہ جن بہنوں کے نکاح نہیں ہوئے، جن بھائیوں کے نکاح نہیں ہوئے، یا جو طلاق والے ہیں یا جو بیوہ ہو گئے، اے اللہ ان سب کی تقدیریں بلند فرما، ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ جن کو روزی کی ضرورت ہے انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کو مکان کی ضرورت ہے انہیں مکان عطا فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قریب بالغ ہو گئے ہیں، اللہ یہ مجلس میں بیٹھے انہوں نے تکمیل حفظ کلام پاک کیا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کی اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے طفیل، اس مجلس کے طفیل، اس مبارک مجلس کے طفیل میدان حشر ہم سب کے لیے آسان فرما لے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی ہر تمنا پوری فرما، اور جو مدرسہ چلانے والے ہیں، ناظم ہیں، محتمیم ہیں، اے اللہ کمیٹی والے ان تمام حضرات کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے آج تک ان مدرسوں پر پیسہ خرچ کیا ہے، اے اللہ ان کے ایک ایک پیسے کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے۔ الہ العالمین یہ مجمع کہاں کہاں سے آیا ہے، مقامی بھی ہے، باہر کا بھی ہے، سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے طفیل تکمیل حفظ کلام پاک کے طفیل اس کورونا وائرس کی بیماری کو تم مت سے ختم فرما۔ اے اللہ اس کی آڑ میں بہت سارے فتنے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ انتقال کر گئے اس بیماری میں سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ آج ہماری فیملی کی ایک پھوپھی ذات بہن نسرین آپا انگلینڈ میں اسی بیماری میں چلی گئی، اے اللہ اس مرحومہ کی تو مکمل مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سنجالی کا یہ لڑکا اور رویندرا گاؤں کا شوکت اے اللہ اسی بیماری میں چلے گئے، اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جتنے بھی علماء اور امت چلی گئی اے اللہ سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم جیسے تندرست لوگوں کو اس بیماری سے ہماری مکمل حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ 10 منٹ بچی جماعت اعلان کر دو قاری صاحب کہ اذان 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔ کتنا بجے کے بعد 10 منٹ 10 منٹ وضو سے فارغ۔ سب خیریت؟